سورۃ الکہف کے شروع کرنے سے پہلے شان نزول کی یہ بات بتلائی تھی کہ مشرکین مکہ دینی اسلام کی دینی تعلیم کا جب مقابلہ نہ کر سکے تو یثرب کے یہودیوں کے پاس گئے کہ کچھ ایسے سوالات ہمیں سکھائیں جو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں اور وہ لاجواب بنیں۔ تو پہلے دو سوالوں کا جواب ہم سن چکے ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کی حکومت، ان کے کردار اور ان کے سفر کے بارے میں آپ بتائیں۔ یہودی حضرت ذوالقرنین سے پیار اور محبت اس لیے کرتے تھے، اس لیے کہ جب خود نصر نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں کی تعداد کے اندر یہودیوں کو قتل کیا، باقیوں کو لا کر کے عراق کے میدانوں میں بند کر دیا، کیمپ لگا دیے، انہیں رہائش بھی مستقل نہیں دی۔ تو تب حضرت ذوالقرنین نے اس میڈیا پر حملہ کیا، بابل پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو نجات ملی، آزادی ملی۔ اور ان کی معلومات صرف یہودیوں کی تھی اور کسی قوم کو نہیں تھی۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معلومات دے دیں تو پھر وہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر نہ بتلا سکے تو پھر یہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 83 سے 83 سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، عنقریب میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں اس کا کچھ تذکرہ۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو زمین کے اندر ہم نے ایک اقتدار دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ضروریات زندگی کی چیزوں میں سے کچھ چیزیں بھی ہم نے انہیں عطا کی۔ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس تھا وہ سب کچھ دے دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ النمل پارہ نمبر 20 اس کے اندر ہدہد پرندہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر کہ میں ملکہ سبا کو لے کر کے آیا ہوں، اس سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ ہر چیز سے مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انہیں عطا رکھی ہیں۔ ہر چیز دی ہوتی تو حضرت سلیمان بادشاہ نہ ہوتے، وہ علاقہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا۔ ہر چیز ہوتی تو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں جنات نہ ہوتے، اس کے پاس ہوتے۔ ہر چیز اس کے پاس ہوتی کائنات کی، تو جب اس کے بندے تحفے تحائف لے کر کے گئے تو حضرت سلیمان کے گھوڑوں کی استقبال دیکھ کر کے دنگ نہ رہ جاتے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ حضرت سلیمان کے پاس ہے۔ تو ہر چیز تو اللہ کے پاس ہے، باقی جہاں ہر چیز کا تذکر آتا ہے ہر چیز میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ من کل شیء سببا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں، اس کے بعد آگے ترجمہ پڑھیں گے 86 آیت کا۔ تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے ایک بندے کو چنا اور اسے مصر تک پہنچایا۔ پھر اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے زمین سے اس بندے کو بلند کیا اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی طرف دے۔ پھر ساری زمین انہیں ایک شہر
ارشاد میں ساری زمین کے اوپر آپ کو ہم نے اقتدار دینا ہے، حکومت دینی ہے۔ اس دنیا کے اندر 4 بندوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ کافر ایک بخت نصر جس نے یہودیوں کو تہس نہس کر دیا تھا، اور ایک اس کا وہ جو تھا ارسطو، اس کا وزیر اعظم بھی تھا، اور ایک تھا نمرود جس کے ساتھ ٹاکرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا۔ یہ دونوں کافر تھے، اور جو مسلمان تھے ایک ان میں سے حضرت ذوالقرنین، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کو اللہ کریم نے پوری دنیا کی حکومت دی۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، علم بھی دیا، پھر انسان نے انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے اوپر بھی اللہ کریم نے انہیں کنٹرول دیا، اور انہوں نے پھر انصاف قائم کیا، اللہ تعالیٰ کا قانون نظام نافذ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین انتہائی عاجز ان کے ساتھ ہے۔ جب پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ کو ان کا نانا ماننا چاہتا تھا، شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، بچپن ہی سے گھر سے نکل گئے، جنگلات میں زندگی گزاری، قسم پرسی کی زندگی گزاری، پھر اللہ کریم نے ان کی زندگی کے اندر انقلاب کی روح پیدا کی، پھر یہ نکلے، پھر انہوں نے روم کے اوپر بادشاہت حاصل کی، پھر اسی طرح انہوں نے بابل شہر، اس کا شہر میڈیا تھا، اس پر حکومت قائم کی، عراق کے اندر وہ بابل شہر ہے۔ پھر جب یہاں پر ان کا اقتدار آیا تو ایشیائے کوچک کا جو شہر اب جو موجودہ ترکیہ ہے، اس کو لیڈیا کہتے تھے، اس کے بادشاہ کو غصہ آیا، یہ کون ہے مسلمان بادشاہ اٹھا جو سب کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے نہ سوچا نہ سمجھا، اس نے حضرت ذوالقرنین کی سلطنت کے اوپر حملہ کر دیا۔ لیکن ادھر اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں انہیں اقتدار دینے والا ہوں، جسے اللہ اقتدار دینے والے ہوں، جس کی اللہ مدد کرنے والے ہوں، جس کے ساتھ اللہ نے فرشتے بھی بھیج دیے، پھر اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیڈیا کے بادشاہ کو شکست ہوگی، موجودہ ترکی کے اوپر بھی حضرت ذوالقرنین کی حکومت ہوگی۔ یہیں سے اللہ کریم کا اشارہ آیا، آپ مغرب کی طرف جائیں، تو حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف چلتے گئے، علاقے فتح کرتے گئے، آخر کار آگے سمندر آ گیا۔ اللہ کریم اشاروں میں کل فی فلک یسبحون، میرے جتنے سیارے اور ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، یہ ہر وقت اپنے مدار میں سفر کر رہے ہیں۔ آپ صحرا میں کھڑے ہوں، کوئی آبادی نہیں، تو شام کے وقت آپ کو سورج صحرا میں ڈوبتا ہوا نظر آئے۔ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، شام کے وقت سمندر میں ڈوبتا ہوا آپ کو سورج نظر آئے گا، وہاں غروب ہو رہا ہے۔ جہاں بھی جائیں وہاں آپ کو سورج ڈوبتا ہوا بھی نظر آئے گا اور نکلتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ تو چونکہ جہاں سمندر کے کنارے حضرت ذوالقرنین کھڑے تھے پانی کم تھا، کیچڑ زیادہ تھا، تو کیا دیکھتے ہیں شام کے وقت کیچڑ میں سورج کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے، آگے انسانیت ختم ہو گئی ہے، جہاں جو ہے پانی ہے، کیچڑ ہے، سورج غروب ہو گیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما، حتیٰ کہ جب حضرت ذوالقرنین سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک کیچڑ کے اندر، وجد عندها قوما، انہوں نے ایک وہاں قوم پائی، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، اس قوم کے ساتھ حضرت سلیمان کی جنگ کی، اس قوم کے ساتھ حضرت سلیمان کی جنگ ہوئی، اور جتنے بادشاہ حضرت سلیمان کے ساتھ ٹکر لے رہے تھے ان کی یہ مدد کرتے رہے۔ اب یہ علاقہ فتح ہو گیا تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے ذوالقرنین کو کہا اے ذوالقرنین ہم تجھے اختیار دیتے ہیں، تیرا دل چاہتا ہے ان تعذب، انہیں سزا دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم تجھے
یہ اختیار دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی آپ کی مرضی کرے، جنہوں نے آپ کا مقابلہ کیا، آپ کے ساتھ سرکشی کی، ان کو قتل کروا دیں، سزا دیں، دل چاہے آپ کا آپ انہیں معاف کر دیں۔ اللہ کی طرف سے انہیں کیا ملا تھا؟ اختیار ملا تھا۔ لیکن اللہ کا نبی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، انتقام لے، ایسا نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، اور اسی معافی کے اندر ہی عافیت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بار بار گناہوں کا تذکرہ، سزاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہارا اللہ بڑا رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ تو حضرت ذوالقرنین اس قوم کو کہتے ہیں بہرحال جو بندہ ظلم کرے گا، اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکرائے گا، اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرائے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، شرک کرے گا، تو ہم اسے کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، پھر ہم اسے لوٹا دیں گے رب کی طرف قیامت والے دن، فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ اس سے بھی زیادہ سزا دے گا، یعنی ادھر بھی ناکامی، اگلے جہاں بھی ناکامی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بہرحال وہ بندہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، دنیا کے اندر بھی ہم اس کا وظیفہ مقرر کر دیں گے اور معاف کر دیں گے، یعنی مال بھی دیں گے، معاف بھی کریں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم شریعت جو لائے ہیں، احکام لائے، وہ بڑے آسان لائے ہیں، تمہارے کوئی سختی نہیں ہے، اور شریعت ہے بھی آسان۔ ثم اتبع سببا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، ان کو اختیار دیا، چھوٹ دے دی، معاف کرنے کے بعد پھر مشرق کی طرف تقریباً تاریخ ہم کہتے ہیں 12 سال لگے یہ سفر کرتے ہوئے، مغرب سے مشرق کی طرف جہاں سے دنیا شروع ہو رہی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ حضرت ذوالقرنین چلے، سفر کرتے 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 جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کے آگے کیا ہے؟ سمندر ہے، انسان نہیں ہے، دنیا ختم ہے۔ تو کیا باتیں ہیں؟ سورج طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی پردہ، ڈائریکٹ طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں اس قوم پر پہنچتی، اور کوئی ان کا کوئی گھر، کوئی کوٹھی، کوئی مکان نہیں ہے، بالکل ایک چٹیل میدان میں وہ قوم رہ رہی ہے، اور جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں ان کے اوپر پڑتی ہیں۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور ہم نے ہر چیز کا کیا کر رکھا ہے؟ احاطہ کر رکھا ہے، اللہ کی فرماتے ہیں، یعنی چاہے کوئی مشرق میں ہے، چاہے کوئی مغرب میں ہے، کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر بندے، ہر چیز کی، ہر حرکت سے اللہ کریم کیا ہے؟ واقف ہے۔ اور پھر سورۃ طلاق اور پارہ نمبر 28 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان پیدا کیے، ہم نے زمین پیدا کی، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کریم فرماتا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اس جیسے 7 زمینیں پیدا کی، یتنزل الامر بینہم، اس زمین و آسمانوں کے اندر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ لِتَعْلَمُوا، اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے حکم نازل کرتا ہوں، اپنا حکم چلاتا ہوں، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم سارے یقین کر لو، تاکہ تم سارے جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تمہارا یہ بھی عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔
तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस इलाका को फ़तह किया। उस इलाका को फ़तह करने के बाद अब शुमाल मगरिब की तरफ रुख किया। यहाँ दो समंदर हैं और दोनों एक शुमाल मशरिक़ को घेरे हुए, एक शुमाल मगरिब को घेरे हुए, और दरमियान में बड़े बड़े पहाड़। उधर गया सुम्मा सबबा, फिर उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया। हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला। अब इतनी बातें तो आपने सुनी कि अल्लाह करीम ने हर चीज़ में से कुछ न कुछ हज़रत ज़ुल्करनैन को दे रखा, आसानियाँ दे रखी थी, असबाब दे रखे थे। सफ़र करते करते जब वहाँ पहुँचे शुमाल मशरिक़ और शुमाल मगरिब के दरमियानी हिस्से में, इधर भी समंदर और आगे बड़े बड़े पहाड़, सिर्फ एक दर्रा बाकी है दोनों पहाड़ों के दरमियान, और उसके इस पार एक कौम रहती है। कौम भी ऐसी है, अल्लाह करीम फरमाते हैं ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला। हज़रत ज़ुल्करनैन उनकी बोली नहीं जानते, और वो हज़रत ज़ुल्करनैन की बोली है पूरी दुनिया के बादशाह, हैं अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह ताला के प्यारे बंदे। इक़्तिदार किस पर है? पूरी दुनिया पर, निज़ाम पूरी दुनिया पर अल्लाह का नाफ़िज़ किया, लेकिन एक ऐसी कौम आ गई जिसकी बोली ना हज़रत ज़ुल्करनैन समझते हैं, ना वो हज़रत ज़ुल्करनैन की बोली समझते हैं। तो भाइयों, अल्लाह करीम यहाँ, अच्छा बाकी कौमों के बारे में तज़किरा नहीं किया, अल्लाह ताला यहाँ फ़र्क समझाना चाहते हैं खालिक और मखलूक का। खालिक और मखलूक का अल्लाह करीम क्या समझाना चाहते हैं? फ़र्क समझाना चाहते हैं। मालिक और ममलूक का फ़र्क समझाना चाहते हैं। भाइयों, इलाह और माबूद और महकूम कौम का अल्लाह ताला फ़र्क समझाना चाहते हैं। आबिद और माबूद का फ़र्क समझाना चाहते हैं। जो अल्लाह है, जो तुम्हारा इलाह है, जो तुम्हारा पैदा करने वाला है, जो तुम्हारा मुश्किल कुशा है, जो तुम्हारा हाजत रवा है, जो तुम्हें ज़िंदगियाँ देने वाला है, जो तुम्हें खिलाने वाला है, जो तुम्हें पिलाने वाला है, जो तुम्हें औलादें देने वाला है, वो हर एक की बोली समझता है। वो हर एक की बोली समझता है। जो नहीं बोल सकते उनके दिल की कर्ब और मुसीबत भी समझता है, उनकी दिल की तड़प भी समझता है। जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनके ज़हनों के ख्यालात से वाकिफ़, हर वक्त सुनता है। जिस बोली में मांगा जाए, जिस आवाज़ में मांगा जाए, जिस अंदाज से मांगा जाए, जिस टाइम मांगा जाए, जो चीज़ मांगी जाए, वो देने वाली, सुनने वाली, ज़रूरत पूरी करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात है। वो कौन ज़ात है? अल्लाह की मोहब्बत से कह दें वो किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। और मोमिन बंदे को सबसे ज़्यादा, ये मुझे बार बार मैं कहता हूँ, मुझे सुरूर मिलता है। पारा नंबर 2 सूरह बकरा में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने मैं अल्लाह को छोड़कर औरों से इस तरह मोहब्बत कर ली जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए थी। जो मोहब्बत अल्लाह को देनी चाहिए थी, अल्लाह से करनी चाहिए थी, अल्लाह करीम फरमाते हैं वो मेरे बंदों ने औरों से मोहब्बत कर ली। वल्लज़ीना आमनू, और जो वो लोग हैं जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो सबसे ज़्यादा सख्त मोहब्बत कैसे करते हैं? ढेर मोहब्बत वो कैसे करते हैं? अल्लाह से करते हैं। जब भी अल्लाह की तौहीद का तज़किरा है, अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा है, अल्लाह की शान का तज़किरा है, मोहब्बत से नाम लिया करें, अल्लाह का नाम लिया जाए। और अल्लाह करीम सूरह ज़ुमर पारा नंबर 24 में इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। जब अकेले अल्लाह का तज़किरा किया जाता है, जब अकेले अल्लाह की तौहीद बयान की जाती है, तो उन लोगों के दिल में घुटन होती है, उन लोगों के दिलों में घबराहट पैदा होती है, उन लोगों की तबीयत के अंदर बेकरारी आ जाती है, जो क़यामत वाले दिन को नहीं मानते, जो क़यामत वाले दिन को नहीं मानते, जो हिसाब व किताब को नहीं मानते, जो अगले जहान को नहीं मानते,
اور ان کو تذکرہ کیا جائے اور ہستیوں کو شامل کیا جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یستبشرون، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 23 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں مومن بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تلین جلودہم وقلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل اور ان کی یہ چمڑیاں اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہیں، روتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں آ کر کے۔ تو بھائیوں، بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی شان۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کسی کی بولی نہ سمجھ سکے وہ تمہارا معبود، وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا بندہ ہے، میرا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس باقی جو شان و شوکت ہے وہ بھی میری عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی باپ سے بچھڑ گئے، کنویں میں گئے، کنویں سے نکلے بادشاہ کے گھر میں گئے، گھر سے نکلے جیل کی کوٹڑیوں میں گئے، اور جیل کی کوٹڑیوں میں دوستوں کو بتایا کہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا، ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ دوست بھی بھول گئے۔ جب ضرورت پیش آئی تو پھر دوست کو یاد آیا کہ ایک میرا دوست تھا، بڑا نیک تھا، خوابوں کی تعبیر جانتا تھا، اس کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کروں کہ وہ اس مصیبت کا کوئی حل نکال سکے۔ تب جا کر کے یاد آیا، پھر جیل سے نکالا، بادشاہ بنا دیا، اور اپنے بھائیوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں مکننا لہ فی الارض، میں اللہ تھا جس نے انہیں زمین کا اقتدار دیا۔ جب تک ان کے آنے اختیار میں تھا تو وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے رہے۔ تو اللہ کی شان جانے، اللہ کا تعارف پہچانے، اللہ کا یقین دل میں بٹھائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسی قوم کے پاس گئے جو ان کی بولی نہیں سمجھتے تھے، علاقہ فتح کیا، ان کا حال احوال پوچھا، تمہارا روزگار کیسے چل رہا ہے، تمہاری ضروریات زندگی کیسی ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو قوم نے ایک ہی جواب دیا، اصل میں یہ بادشاہ جو نیک بادشاہ ہوتے ہیں وہ رعایا کا خیال رکھتے ہیں، وہ رعایا کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، انہیں ہر وقت رعایا کی تڑپ ہوتی ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہماری رعایا ہمیں چوس چوس کر کے کھا رہی ہے، دن بدن رعایا کو دبایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور پھر رعایا بھی اتنی لاشعور ہو چکی ہے، اتنی لاشعور ہو چکی ہے کہ اللہ کی محبت چھوڑ کر کے، اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تار کرتے ہوئے ایک ہی بندے کی وجہ سے پورے ملک کو جلا رہے ہیں، پورے ملک کو جلا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کا رجحان کہاں ہے۔ آپ کو ایسے خطیب ملیں گے جو دیکھتے ہیں کہ عوام کا ذہن کیا ہے، اس عوام کے ذہن کے مطابق وہ تقریر کر کے بلے بلے کروا کر کے وہ چلے جائیں گے، اور کچھ خطیب آپ کو ایسے ملیں گے کہ حکومت کا رخ کس طرف ہے، پھر وہ حکومت کی تعریفیں کریں گے، اپنی بلے بلے کروائیں گے، پبلسٹی چاہیں گے۔ اللہ کا بندہ اور خطیب وہ ہوگا جو وقت کی ضرورت دیکھے گا، اسلام بیان کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے۔ بھائیو، اس ایک بندے کی وجہ سے آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کی گاڑی جلائی جا رہی ہے، آپ کا گھر جلایا جا رہا ہے، دفتر کیا عوام کا ہے یا نواز شریف نے اپنے پیسوں سے بنائے؟ یہ بینک، یہ بلڈنگیں جو سرکاری ہیں وہ عوامی ہیں، یا نواز شریف جب دفع ہوگا تو وہ تو نکل جائے گا، زرداری جب دفع ہوگا نکل جائے گا، بلڈنگ تو پھر بھی پاکستان کی ہے نا، عوام کی ہے، وہ تو عارضی ہے۔ ایک ڈی سی کا دفتر اس کا ذاتی نہیں، وہ ریٹائر ہوگا، تبادلہ ہوگا، چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اور ایسی منڈی کو آگ لگائی گئی جہاں پر جانور لاکھوں کی تعداد میں جل گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں سمجھیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ کیا ہم آقا بات بھول گئے؟ کوئی ایسی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتلائی ہو؟
نبی کے یاروں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ظالم بادشاہ ہو تو کیا کریں؟ خروج کریں، نکلیں، ہے ظالم؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے مومن، کلمہ پڑھنے والا ہے، کافر نہیں ہے، کافر ہے کلمہ پڑھتا لیکن ہے ظالم، اس کے خلاف نہیں نکلنا، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، نکلنا نہیں، کیونکہ جب ٹاکرا ہوگا دونوں طرف سے کلمہ پڑھنے والے گریں گے۔ دونوں طرف سے کون گریں گے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو ہی کاٹے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو ہی کاٹے گا۔ یا رسول اللہ وہ تو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر اسے سزا کون دے گا؟ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں، حدیثیں خدا را سوچیں سمجھیں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہ نہ کریں۔ تو نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تم صبر کرو، تم کیا کرو؟ صبر کرو، اس کو سزا تمہارا اللہ دے گا، اس کو سزا تمہارا اللہ دے گا۔ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے حل کر دی، قرآن و حدیث میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ پھر آج کی یا رسول اللہ ہماری وہ نمازیں، اگر وقت کا حکمران نماز پڑھاتا ہے اس نے ایسا ٹائم بنا دیا کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا تم اپنے گھر میں وقت پر نماز پڑھ لو، پھر تمہیں سزا دیتا ہے کہ آتے نہیں ہو اس کے پیچھے بھی پڑھ لو، فتنے سے اس کی سزا سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے بھی پڑھ لو، لیکن وقت پر اپنے گھر بھی پڑھ لو، لیکن خروج دنگا فساد نہیں کرنا۔ تو اس لیے بھائیوں ملک کے لیے دعا بھی کریں، ملک کے لیے کیا کریں؟ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام دے۔ جو ظلم کر رہے ہیں حقیقت میں ان کے پاس بھی نہیں ہے، جو نکلے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو یار ہیں صحابہ، قرآن پاک میں کہا صحابہ، میرے نبی نے کہا صحابی، قیامت تک آنے والا اگر کوئی پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، میری زیارت کرنے والے، میری مجلس میں بیٹھنے والے نے ایک مٹھی جو خرچ کی ہے تو اس کے ثواب کو وہ پہاڑ سونا خرچ کرنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ جالے کہہ رہے ہیں، یہ جو مر رہے ہیں یہ صحابہ ہیں، اور تم نبی کا ساتھ دے رہے ہو۔ اب ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے، اب ختم نبوت تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی ہوش کریں، کس کو ہم نبی مان کے بیٹھے ہیں؟ ہمارے بھائی ہماری بہنیں بے پردہ نکلی ہوئی، اور ڈانس ہوتا ہے اس میں وہ اپنے کپڑے اتار دیتی ہیں اور کہتی کہ یار وہ اسلام کا نام لیتا ہے، اسلام کا نام۔ میں الحمدللہ آج تک میں نے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، بات سمجھے کہ میں کسی پارٹی کو دیتا ہی نہیں، میری مرضی ہے میں نہیں دیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پھر کوئی دنگا فساد کروانا ہے، کرنا ہے، لوٹنا ہے، وہی نظام ہے، اس کا ہمیشہ کیوں نہ بنے۔ ہاں میرے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے کوئی نہ جیت سکے گا نہ کوئی ہار سکے گا، لیکن میں اس گند کا حصہ تو نہیں بنوں گا۔ گلی کے اندر گند ہو رہا ہے، میں اگر اس میں جاتا ہوں چھڑا نہیں سکتا تو کم از کم اس سے سائڈ پر تو ہو جاؤں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی گند سے لتھڑا ہوا نکلتا ہے، گند سے لتھڑا ہوا نکلتا ہے، اس کے اوپر گندگی لگی ہے، اور وہ کہتا ہے سفید سیدھی کا اللہ نماز پڑھے نماز پڑھے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یار یہ تو ناپاک ہے، یہ تو کیا ہے، اس کے گند جس پر کیا لگا ہوا ہے، گند لگا ہوا ہے، ناپاکی لگی ہے، یہ نہائے گا پاک ہوگا کپڑے صاف ہوں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ کچھ کہیں گے یار نہیں یار نماز کا نام تو لیتا ہے نا، ہے اچھا بندہ نماز کا نام تو لیتا ہے نا، ان کے پاس اسی طرح کا حساب، اسلام کا نام تو لیتا ہے نا، بے شک اس کی دھلیاں جا اڑا دیتی ہے۔ تو بھائیو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ وطنی عزیز ہمیں ملا تھا اس طرح میں عادل نیک سیرت حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و حدیث پڑھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب قرآن پاک پڑھیں، نبی کی سیرت پڑھیں، اور ہم سب کو اللہ